بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ اور ناظرین کرام، اس پروگرام میں جو آپ نے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیں گے، ان کی تعبیر بتائیں گے یا خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین کرام، رب العالمین اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور پھر جو شاعر اسلام ہیں ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک کے وہ بندے جو نیکوکار ہیں، جو ولی ہیں، جن کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی ہے، ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک کو برداشت نہیں ہوتا یہ کہ اللہ پاک کے کوئی پسندہ بندوں کی دل شکنی کرے یا ان کی بے توقیری کرے۔ ایک خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا پہ بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ مشہور بزرگ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ ان سے اوپر کی جانب ایک لکڑ ہارا یا چرواہا کہلے وہ وضو کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ آیا، اس کی نظر حضرت پڑی کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار بندہ، اور دریا کے نیچے کی طرف بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے، اور میں اوپر وضو کر رہا ہوں تو میرے پسینے کا پانی یا میرا استعمال شدہ دریا کا پانی حضرت کی طرف پہنچے گا، یہ تو بے ادبی ہے۔ یہ سوچنا تھا کہ اس فوراً نیچے کی طرف آیا اور حضرت صاحب کے نیچے کی طرف دریا تھا وہاں بیٹھ گیا، یہ سوچ کے کہ حضرت کا جو پسینے والا پانی، استعمال شدہ پانی ہے، وہ میرے استعمال میں آئے گا، شاید مجھے اس سے برکت مل جائے۔ بات آئی گئی ہو گئی، انتقال ہو گیا اس لکڑہارے کا۔ ایک بزرگ کے خواب میں وہ لکڑہارا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، دنیاوی معاملات کی وجہ سے میرے ساتھ اچھا نہ ہونا تھا، لیکن ایک ندا آئی اس مشکل وقت میں کہ اے بندے تو یاد کر، جب میرا محبوب بندہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وضو کر رہے تھے تو نے ان کی عزت کی، تو نے ان کی قدر کی اور وہ واقعہ بتایا، اس وجہ سے آج ہم تیری مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ناظرین بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، فلاں فرقے کا فلاں فرقے کا۔ اللہ پاک کے نزدیک کسی فرقے کی کوئی افادیت یا کہہ لیں کوئی فضیلت نہیں ہے، ما سوا اس کے کہ جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، سچے عقیدے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے اور شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں۔ کوئٹہ سے یاسمین بہن بات کر رہی ہے۔ یاسمین بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی سر، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے امی ہیں، میرے ابو اور میرے جو ابو کی کزن ہیں وہ مدینے گئے ہوئے ہیں۔ تو جی میں ان سے گئے ہوئے ہیں، تو میں جو میرے ابو کی کزن ہے میں ان سے بات کر رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے نا دعا کریں، تو وہ کہتی کیوں، میں نہیں کروں گی آپ کے لیے دعا، آپ کی امی بھی تو آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے امی کو بولیں آپ کے لیے دعا کریں، آپ لوگوں نے اپنی بہن کی منگنی کی، مجھے نہیں بلایا نا، مجھے نہیں بتایا، تو میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گی۔ تو میں کہتی ہوں آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر میری پھپھو ہے نا، تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی، بس پھر وہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ آپ کی امی بھی تو ہمارے ساتھ، اپنی امی کو بولے دعا کرے، میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہی آپ کا خواب ہے؟ جی جی سر، ٹھیک ہے میری بہن، ابھی پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ عائشہ بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے استخارہ کیا تھا، رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا۔ کس کے رشتے کے لیے؟ اپنے۔ اچھا ٹھیک۔ جی تو میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے سانپ تھے، اور وہ سانپ گرین کلر کے تھے سارے، اور وہ گھاس پہ تھے، مطلب بہت زیادہ سبزہ تھا اس جگہ پہ، لیکن بہت سارے سانپ تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور ان سانپوں نے کچھ جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، اور کچھ نے مجھے کاٹا۔ اچھا کاٹا بھی ہے؟ جی مجھے کاٹا بھی، اور ایک سانپ نے تو مجھے اتنی زور سے کاٹا کہ مجھے اس کی تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف سے جو ہے نا وہ میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں اس بارے میں کنفیوز تھی، کیونکہ استخارے میں کلر دیکھتے ہیں، لیکن یہ خواب کی نوعیت مجھے اس طرح سے اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھی، تو میں نے کہا مفتی صاحب سے دریافت کر لوں۔ بالکل انشاءاللہ عائشہ بہن، آپ پروگرام دیکھتی رہیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی جی جی کہ بار بار مسلسل ایک ہی خواب جو ہے نا وہ مجھے آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم سب گھر والے ہیں, ایک ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں پانی آ رہا ہے. کبھی گندا پانی آ جاتا ہے, کبھی صاف پانی آ جاتا ہے, لیکن صاف کم آتا ہے, گندا پانی زیادہ آتا ہے. تو کبھی وہ پانی خشک ہو جاتا ہے اور کبھی اس پانی میں پتھر آ جاتے ہیں, کبھی وہ پانی سفید ہو جاتا ہے, کبھی وہ میلا ہو جاتا ہے اور راستے میں بہت مشکل ہوتی ہے. کبھی پتھر آ جاتے ہیں, کبھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں اور سب گھر والے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے اور ہمیں پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور مسلسل یہ بار بار یہ خواب آ ہی جا رہا ہے, رپیٹ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ اسلام آباد پروگرام میں شامل ہوئی. انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ آپ کا یہ خواب کیا کہتا ہے. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری نا بیگم سے لڑائی ہوئی. اچھا میرے بھائی آپ اپنا نام بتائیے پہلے, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام صاحب متاب ہے, ابھی خانے وال سے بات کر رہا ہوں. متاز صاحب خانے وال سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرے گھر میں انسان کا گوشت پکا ہوا ہے خواب میں, تو وہ میری بیوی کھا رہی ہے. اچھا وہ کہتی ہے کہ یہ بہت لذیذ گوشت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت لذیذ گوشت کہتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ آخری خانیوال سے ہم نے شامل کیا تھا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں. جب اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہ ہے میری بیٹی کو آیا جی سنا اچھا میرے بات سنو. مجھے خواب آیا کہ میں اس طرح کنگھی کر رہی ہوں اور میرے بال سارے اتر رہے ہیں. 2 دفعہ نا اتنے بال اتر گئے. ٹھیک جی 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 یہ ہے میری. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ جی نادیہ علی بات کر رہی ہوں لودھرا سے. لودھرا سے نادیہ بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی بہت بیمار ہیں, اسے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں. وہ میری بھائی میرے کزن اور دوسرے کزن سے مدد مانگتے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا. پھر وہ کہتی ہے میں اسے لے کر چلی جاؤں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور راستے میں مطلب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ کہتی ہے کسی اور راستے چلتے ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتا. تو ایک راستہ ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں ہم دوسرے راستے چلتے ہیں. وہ آگے ڈھونڈتی ہے لیکن اسے نہیں ملتا. پھر وہ کہتے ہیں ہم اسی راستے سے چلتے ہیں. وہ آگے چلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ کتے ہیں. ان سے آگے چلتی ہیں تو اس سے زیادہ کتے ہیں. اسی طرح راستے میں کتے آتے جاتے ہیں. پھر وہ ایک آدمی سے کہتی ہیں تو وہ انہیں آگے کتوں سے آگے لے کے جاتا ہے بس. اچھا جی, آپ کی امی جو ہے خواب کی حالت میں کہیں جا رہی ہیں کسی کے ساتھ؟ نہیں, وہ بہت بیمار ہیں, ہم اسے لے کے جا رہے ہیں. ان کو لے کے کہاں ہاسپٹل جا رہے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے میری بہن نادیہ, آپ شامل ہوئی ہیں لودھرا سے اور آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کی تھوڑی سی ڈیوٹی میں ادا کرنے کی جسارت کوشش کی ہے, تو اس میں کچھ خواب بھی نوٹ کیے ہیں اور ابتداً جو میں اپنے بتا رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا خواب بیان کر رہا تھا, ان کے حوالے سے واقعہ بیان کرتے کہ لکڑہارا دریا پہ امام صاحب وضو کر رہے تھے. لکڑہارا اوپر کی جانب تھا. اس کو خیال آیا کہ میرا گندا پانی امام صاحب تک پہنچے گا, تو اس ادب کا خیال کرتے وہ نیچے کی طرف آ گیا اور نیچے اسٹریم پہ بیٹھ کے وضو کرنے لگا. اور ایک ادب اور دوسرا کہ امام صاحب کا استعمال شدہ پانی میں استعمال کروں گا. اس حوالے سے خواب میں کسی بزرگ کو آیا, ان کی مغفرت کر دی گئی کہ تم نے امام حنبل کی قدر کی, لہٰذا ہم تمہاری مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ تو آپ نے اشعار بھی سنا ہوگا نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور اس سے پہلے بھی یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو با ادب ہوتا ہے نا, اگرچہ وہ گناہ گار ہو لیکن زندگی میں کسی موقع پر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے. اس کی زندگی میں یو ٹرن نیکیوں کہا جاتا ہے. اور کوئی نیکوکار ہو لیکن بے ادب ہو, بالآخر کہیں نہ کہیں اس کی زندگی ہچکولے کھاتی ہے, بالآخر وہ تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کوئی معمولی امام نہیں ہے، مسلمانوں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی کامل ہیں۔ وہ قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے پر جو فتنہ اٹھا تھا، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اور اس وقت خلیفہ مخلوق کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر کہتا تھا کہ مخلوق ہے۔ اسی بنا پر امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو تکلیفیں دی گئیں، قید کیا گیا، کڑی دھوپ میں ماہ رمضان میں روزوں کے عالم میں کوڑے برسائے گئے، لیکن امام کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ خلیفہ تو قرآن سے ثابت کر، اپنا موقف میں مان جاؤں گا، بصورت دیگر میں وہی کہوں گا جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک معمولی لکڑہارا کیا ہوتا ہے؟ ایک معمولی، مطلب یوں سمجھ لیں معمولی آدمی، عام آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا دار بھی ہو، اپنی زندگی میں مگن ہو، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر کہ وہ اوپر سے وضو کر رہا ہے، حالانکہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں کہ مائع جاری ہے، قباحت نہیں، بہتا پانی ہے، لیکن وہ ادب کے مارے نیچے آیا کہ وہاں سے پانی ہو کر آئے گا تو وہ برکتوں والا ہوگا، میرا پانی نیچے نہیں جانا چاہیے، ان کا پانی میرے پاس آنا چاہیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ ادب کیا نا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی۔ اچھا میں کہوں، ایک واقعہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، بخشش کس بنا پر ہوئی؟ اللہ اکبر، کمرے میں موجود ہیں، قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اچھا اس کی طرف لیٹنے کے لیے گئے تو توجہ ہوئی کہ میرے پاؤں اس طرف ہو جائیں گے، اچھا قرآن کریم اوپر رکھا ہوا ہو اور نیچے لیٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادب دیکھیں۔ اچھا پھر سوچنے لگے کہ چلے میں اٹھ کر قرآن کریم یہاں سے ہٹا دوں، تو کہا کہ میں اپنے آرام کی خاطر قرآن کریم یہاں سے ہٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ پوری رات اسی طرح جاگتے رہے، تو خواب میں کسی نے انتقال کے بعد دیکھا تو کہا کہ اس ادب کی وجہ سے رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ ماشاءاللہ، یہ رب کریم ارحم الراحمین کی بخشنے کی ادائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کالر شامل ہیں، آپ ہی میں سے شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ میرے بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے سر۔ عمران بھائی کراچی سے، جی عمران بھائی اپنا خواب بیان کیجئے۔ سر میں صبح کی ٹائم ہے سر، میں باہر نکل رہا ہوں گھر سے، سامنے سر میدان ہے ہمارا، وہاں پہ ہریالی جیسے گندم کی ہریالی ہوتی ہے نا، گندم وغیرہ کاشت کرتے ہیں، اس طرح کی ہریالی ہے، اور اوپر سے ماشاءاللہ برسات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں میرا والد صاحب میرے ساتھ ہی ہے، تو وہ جو ہے نا ہریالی ماشاءاللہ صحیح، اس کو پانی بھی مل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ابو کو کہ ابھی اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اوپر دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا سورج نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد میں جو ہے نا جاگ گیا۔ اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سر جی میں سر ابھی تو اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کا وہ کام سنبھال رہا ہوں، فارغ ہوں ویسے تو سر۔ صحیح، ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے؟ جی ہاں سر، ابھی تو سر چلے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دعا بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب کو بھی میرا سلام رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی دعا بہن، اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا قرآن شریف ہے، میں اتار کر پڑھتی ہوں اسے، اور وہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ یہ قرآن پاک میرے ابو کو دینا، تو وہ قرآن پاک لے جاتا ہے، تو میری بہن کہتی ہے کہ اس قرآن مجید کا ہدیہ تو میرے بھائی نے دیا تھا، میں اسے دوں تو چھوٹی بہن کہتی ہے کہ بھائی تو ناراض ہو جائے گا۔ بھائی تمہارا ہو جائے گا؟ جی، اور دوسرا خواب، نہیں بھائی ناراض ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا کیا؟ ناراض ہو جائے گا، اچھا چلے ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے جی؟ کہ میرے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہے، ہاں، اور سامنے ایک لشکر آتا ہے، جی تو کہتے ہیں کہ یہ شیطانوں کا لشکر ہے، اور آپ نے ان سب کو مارنا ہے، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ سب شیطانوں کو آپ نے مارنا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ نے پہلا خواب دیکھا ہے تو اس میں کوئی بھائی سے ناراضگی وغیرہ آپ کی تو نہیں ہے؟
یا دوسری بہن کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نہیں چلے ٹھیک ہے. اچھا دعا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دعا پروگرام میں شامل ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلے کال ڈراپ ہو گئی. اس دوران ہم چل ناظرین دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ہمیں کون سے خواب موصول ہوئے ہیں. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. جی سر مجھے خواب آیا کہ میں اور میری بہن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خواب کے دوران ہم نے 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے ہیں اور پاس کوئی ایک آدمی کھڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے جلدی جلدی خانہ کعبہ کے چکر لگا لو اور لوگوں نے بھی لگانے ہیں. سر اس کی مجھے نا تعبیر بتائیں. جی السلام علیکم. میرا نام شبانہ کوثر ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. تو میں نے رویل چینل پہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک ویڈیو بھیجی تھی آگے کہ جس میں یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بزرگوں کے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج مجھے خواب آیا کہ میں مدینہ خانہ کعبہ میں ہوں. تو وہاں پہ ان خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہی ہوں. تو جیسے عبادت ختم ہو جاتی ہے میری تو میں جاتی ہوں جہاں سے ویسے تو خانہ کعبہ کو میں چومتی ہوں. پھر جب آگے آتی ہوں تو ایسے سما جیسے 12 ربیع الاول کے دن ہوتے ہیں. گرین ہر جگہ مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں. تو وہاں سے میں ایک برفی کا ڈلی لیتی ہوں تو وہ میں لے کے کھا لیتی ہوں. جشن ولادت کا سما اور میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر کے باہر آ رہی ہوں. تو جب باہر آتی ہوں تو خانہ کعبہ کو میں چومتی ہوں. میں نے پوچھنا تھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اور نہ میں تو اتنا گناہ گار آدمی ہوں میں نماز بھی نہیں پڑھتی ہوں. پھر اس کی تعبیر کیا ہے مجھے یہ بتا دیں بس آپ. خاص بات کر رہا ہوں منڈی بہت دن سے. چھوٹے بھائی کو خواب آئی ہے کہ سعودی عربیہ میں فی الحال اس کو خواب آئی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پانی ہے اور دریا کے کنارے کھڑا ہے. ایک ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ سیلاب کی زد میں آ کے بہہ جاتا ہے. جو اس کو ٹیلا نظر آتا ہے ٹیلے کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ قبرستان ہے. پلیز اس کا بتا دیجیے. میرے ایک پھپھو ہیں ان کے اولاد نہیں ہے اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس وہ بلیاں بھی ان کے آس پاس ہوتی ہیں اور وہ بلیوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو آپ اگر اس خواب کی تعبیر بتا دیں اور ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کے اولاد نہیں ہے ان کے. جی ناظرین یہ چند خواب ہم نے سلیکٹ کیے تھے جو ہمیں بذریعہ ویڈیو یا واٹس ایپ موصول ہوئے تھے. اور چلیں آڈیو کالرز کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ میں سیاست سے بول رہی ہوں. جی اور میں نے نا خواب دیکھا تو بہت بڑا میدان ہے. بہت کافی میدان بڑا ہے اور چاروں کونوں میں نا لڑکیاں جنہوں نے نا وائٹ کلر کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں چھوٹی سی ہائٹ والی ہے. چاروں کے ہاتھوں میں نا جھنڈے ہیں سبز کلر کے جھنڈے جھنڈے. تو اتنا بڑا لوگ ہیں ویسے میں پہچان نہیں پا رہی لوگوں کو. جمعرات کا دن ہے جب مجھے خواب آئی ہے. ابھی میں نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھی نہیں تب میری آنکھ کے لیے پھر میں اٹھی تھی. یہ بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میری بہن یہ بتائیے آپ کو گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں. میرا گھر ماشاءاللہ چلے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اللہ خوش رکھے. ہمیں بھی دعا میں رکھے گا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے مفتی صاحب کو بھی سلام دیجیے گا. جی وعلیکم السلام. میری بہن تعارف کرائیے گا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے ہماری بہن مریم بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. تو میں نے اور میرے کزن نے چرپائی اٹھائی اور چرپائی کے نیچے جیسے گھڑا نما ہوتا ہے 2 بار ایسے ہوتا ہے. آپ کی کزن آپ اور آپ کی کزن ایک منٹ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے اور آپ کے کزن نے آپ کے جی میں نے اور میرے کزن نے چرپائی اٹھائی اور چرپائی کے نیچے جیسے تو گھڑا نما ہوتا ہے نا میں بچ جاتی ہوں گرتی نہیں ہوں. 2 بار ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اس کے بعد پھر نا میری گھر کوئی اور ہے مثلا کوئی اور سی جگہ اور ٹرنک میری امی کا اس میں امی لوگوں نے یہ دوبارہ بتائیں. یہ دوسرا خواب نہیں یہ آج چارپائی ہے گڑھا ہے گڑھے سے آپ بچ جاتی ہیں یہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ جی پھر نا میری امی کا ٹرنک تھا جس میں ان لوگوں نے کپڑے سے لگا کے رکھے ہیں. نہیں سمجھ آئی. دوبارہ بولیں کیا کہا آپ نے؟ ٹرنک جس میں کپڑے نہیں تھے لگا کے رکھتے. ہاں جی وہ ہے. اس میں لوگوں نے کپڑے تہ لگا کے رکھے ہیں اور اس میں سے ایک رومال نکلتا ہے. رومال میں سے 2 لیمو نکلتی ہیں سوکھے ہوئے ہیں وہ جیسے ڈیکوریشن ہوتا ہے اس طرح کی ہیں. اچھا
जैसे प्लास्टिक ऊपर ना अच्छा ये बताएं जो पहला एक असल में मेरी बहन एक मिनट ज़रा, एक तो ख्वाब ज़रा सा वाज़े अंदाज में बयान किया करें, बहुत वक्त ज़ाया होता है। ये पूछना है कि जो पहला ख्वाब आपने देखा है तो आपके जो कज़न है वो मेल है फीमेल है, आपकी कज़न है या आपके कज़न है? जी एक ही सर, एक ही ख्वाब है। अच्छा वो एक ही कंटिन्यू कर रही थी आप उस ख्वाब को? अच्छा बड़ी मतलब अज़राए करम हम अर्ज़ करेंगे कि बहुत वाज़े अंदाज में ख्वाब को बयान किया करें, जल्दी जल्दी ना किया करें, ठीक है? अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप सरगुजा से प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यासिर बात कर रहा हूँ। यासिर भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। एबटाबाद से जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी जी, मैंने ख्वाब में देखा है 4 बंदे होते हैं, स्मार्ट फिट होते हैं, उनको सब्ज़ पट्टियाँ रखी होती हैं, वो एक बंदा मेरे पास आसमान से आते हैं। एक मिनट यासिर भाई, 4 बंदे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो सामान में फिट होते हैं, सामान में होते हैं, तो सामान में सामान में फिट होते हैं, सामान में रखे होते हैं वो। जी जी, ऊपर सामान में, जो सामान में फिट होते हैं आसमान से। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है? वो एक बंदा मेरे पास उड़ के आता है, तो दूसरा तीसरा आता है, चौथा आता है। एक बंदा उड़ के आपको आता है, दूसरा तीसरा चौथा, चारों उड़ के आपके पास आ जाते हैं, ठीक है? फिर जी जी, फिर इसी तरह सामान में वो 4 बंदे फिट हो जाते हैं, चारों बंदे आसमान में फिट हो जाते हैं। बता दो मुझे। आप नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? जी जी ठीक है। ठीक है यासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एबटाबाद से शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, इशरत। इशरत बहन, अपने ख्वाब बयान कीजिएगा प्लीज। जी मुफ्ती साहब को और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैंने रात को ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा है, 40 साल हो गए उनको फौत हुए। किसको देखा ख्वाब में? वालिद साहब को। वालिद साहब को 40 साल का अरसा हो गया फौत हुआ, आपने उनको ख्वाब में देखा, क्या देखा? वो नाराज होके घर से चले गए हैं, तो घर में बहन भाई हम सब लोग उनको तलाश कर रहे हैं, तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा। कुछ देर बाद पुलिस वाले आते हैं, तो वो नंबर लेकर आते हैं कुछ एड्रेस का, वो आकर बताते हैं कि आपके वालिद साहब का ना शहर में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, रिश्तेदार बहन भाई सब इकट्ठे हुए हैं, ये अलग ख्वाब है। और ना दफना ये एक आ चुके हैं उनको। ये एक ही ख्वाब चल रहा है ना? जी जी जी। फिर आपने देखा वालिद साहब सफेद कपड़ों में आए, सारे बहन भाई जमा है, फिर क्या हुआ? वो दफना के आ गए सब लोग और हम लोग जैसे सो गए हैं। सोने के बाद हम लोग उठे हैं तो घर में जब सब लोग दफना के आ चुके हैं और सब ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। उनको जोहर के टाइम दफनाया था, लेकिन हमारी आँख खुली है तो असर का वक्त है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। और नाजरीन अब बताएंगे इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन अब इस सेगमेंट में इंशाल्लाह मूसा बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। कुछ ख्वाब मैंने नोट किए थे, मूसा से पूछते हैं। कोयटा से मूसा, हमारी बहन यास्मीन ने पूछा था कि मेरे अम्मी अब्बू और अब्बू के कज़न मदीने तैयबा गए हुए हैं, मैं अपने कज़न से कहती हूँ कि दुआ करें, वो कहती हैं कि मैं क्यों दुआ करूँ, तुमने बहन की मंगनी में मुझे नहीं बुलाया था और तुम्हारी माँ मेरे साथ मौजूद है, अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये बता रही हैं कि ये भी इनकी वालदा भी और लोग भी उम्रे के लिए गए हैं, कज़न भी हैं, और वो कज़न से कहती हैं कि दुआ ये नहीं गई हैं, ये यहाँ ये नहीं है, तो कज़न से कहती हैं कि वहाँ जाकर दुआ करना, तो वो कहती हैं कि नहीं मैं दुआ नहीं करूँगी कि तुमने फ़लाँ की मंगनी की और मुझे नहीं बुलाया। देखें अगर दिलों में कोई यूँ समझ लें कि खलिश है ना, उस खलिश को दूर करें। अच्छा यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि इनकी जो वो कज़न हैं इनके साथ मुखलिस हैं, अम्मी से कहो सिंसियर हैं, वो मुखलिस हैं। हो सकता है कि मुखलिस लोगों से भी गलती होती है ना, और ये भी मुमकिन है कि आपसे गलती हुई हो। तो मैंने कल भी प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया है कि ये ना देखें गलती किसकी है किसकी नहीं, आगे बढ़कर सुलह की तरफ जाएं। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुझसे काटे सिल मन कता, जो तुझसे काटे उससे जोड़, और जो तुझ पर कोई ज़्यादती कर ले तो उसको माफ़ कर दे। ये इस्लाम का हुक्म है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है। देखिए वो अगर मुखलिस ना होती तो ये ना कहती कि जी आप अपनी अम्मी से कहें, उनसे कहें वो दुआ करें, तो इसका मतलब है कि वो मुखलिस हैं। और दूसरा ये भी है कि
وہ آپ سے سامنے یوں سمجھ لیں کہ ایک گلہ کر رہی ہے نا، ایک وہ پیار محبت والا شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بلایا مجھے کہ میں اس طرح محبت والے شکوہ کرتے ہیں، تو لہٰذا صلح کی طرف آ جائیں اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک والدہ محترمہ کا تعلق ہے نا، تو ان سے یہ نہیں کہ کہیں کوئی بڑی رات آ جائے، کوئی بڑا دن آ جائے تو ماں باپ کے پاس جا کر دعاؤں کے لیے کہیں، ضرور کہیں، لیکن ہر روز کہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ تھوڑا سا ان کی دلجوئی کر لیں، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی خدمت ایسی کریں کہ خود بخود ان کی دعائیں آپ کے لیے نکلتی رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ عائشہ بہن لاہور سے پوچھتی ہیں کہ اپنے رشتے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا تھا، تو دیکھتی ہیں کہ گرین سبز فیلڈ ہے، اس پہ گرین کلر کے سانپ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ نے ان کو کاٹا بھی ہے، ان میں سے ایک بڑے سانپ نے اس کو کاٹا اس طرح کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ اچھا، رشتہ آیا ہوا تھا یا پھر رشتہ ہوا نہیں اور اس کے لیے استخارہ کیا کہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے رشتہ آیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ہاں دیکھیں، میں دونوں اینگلز سے وہ کنفیوز بھی ہے، گرین نظر آ رہا ہے لیکن سانپ نظر آ رہا ہے۔ اگر رشتہ آیا ہوا ہے تو اور آپ نے گرین دیکھا لیکن گرین سانپ دیکھے اور ان میں سے کسی ایک نے ڈسا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ جو آنے والا ہے نا وہ تو بہتر ہے، لیکن آپ کے اپنوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں چاہ رہا کہ آپ کا رشتہ وہاں پر ہو، اور وہ تقریباً اپنا کام کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، کہ جسے ہوتے ہیں نا اپنے بھی ہوتے ہیں اور جا کر جو ہے نا وہ لگائی بجائی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے، یہ تو ایسے، یہ تو ایسے، تو ایسا عین ممکن ہے۔ اور اگر رشتہ آیا ہوا نہیں ہے اور رشتہ ہو نہیں رہا اور اس کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ نے ایک استخارہ کی کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ آپ کے اپنوں میں سے کوئی ایسے دشمن، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے نما دشمن ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو، تو وہ رکھنے ڈالتے ہیں، انٹرفیرنس کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور آپ کے والدین کو یا گھر میں جو سرپرست ہیں جن کے ماتحت آپ ہیں، تو ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اسلام آباد سے ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہمارے سارے گھر والے جا رہے ہیں، راستے میں پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بہت صاف پانی ہوتا ہے، کبھی بہت گندا ہوتا ہے، کبھی اتنا گندا ہوتا ہے کہ خشک ہو جاتا ہے، کبھی اس میں پتھر آ جاتے ہیں، کبھی جھاڑیاں آ جاتی ہیں، مطلب راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ خواب عام طور پر ان کو بھی آتے ہیں پانی والے، کبھی پانی گدلا ہے، کبھی کیسا ہے، کہ جو ہوتے تو ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی ایسی بات کر دی جائے تو ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان کو بھی ایسے خواب بعض اوقات آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رہتے ہیں نا عام طور پر، تو معاملات میں اکثر کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ناراض ہو گیا اس کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ دخل اندازی ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ کہیں سے رکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو جب عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ خواب نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کے جائز کاموں میں، آپ کی فیملی کے جائز کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرمائے، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا مسبب الاسباب صبح و شام 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ خانوال سے متعال صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر میں انسان کا پکا گوشت ہے جو بیوی بڑی رغبت سے کھاتی ہے اور کہتی ہے بہت لذیذ ہے، بعض اوقات جانے انجانے میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے غیبت وغیرہ کہ جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا جس نے کی ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال اس سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ظاہر کی بعض خواتین کی ماؤں بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتی ہیں تو جب تک کسی کے بارے میں بات نہ کریں تو ان کو مزہ نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں نا سانس بحال نہیں ہوتی ان کی، ان کو بھوک جو ہے نا نہیں لگتی جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کریں، جانے انجانے میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا کہ جو غیبت کرتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اگر وہ نیک خاتون ہے بالکل غیبت سے بچتی ہے تو شیطان بھی بعض اوقات ایسے مناظر دکھاتا ہے۔ لاہور سے ہماری بہن پوچھتی ہیں کہ خواب میں جگہ کنگھی کر رہی ہیں اور بال بہت زیادہ اتر رہے ہیں کنگھی کے دوران۔
آپ اچھا کام کوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بہرحال وہ کام اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے جائیں تو بس اوقات وہ الٹا ہو جاتا ہے، بجائے اچھے کہ وہ برا ہو جاتا ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ بعض اوقات کوئی مرد ہوں یا خاتون ہوں، جب کہیں معدے میں تکلیف ہے یا جسم کے اندرونی حصوں میں کہیں تکلیف ہے تو تب بھی ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ نادیہ بہن لودھرا سے پوچھتی ہیں کہ امی بہت بیمار ہیں، بھائی کزن وغیرہ سب موجود ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، چلتے ہیں لوگ راستہ دکھائی نہیں دیتا، بہت ظالم لوگ ہیں، کتے نظر آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور کتے نظر آتے ہیں، پھر ایک بندہ آتا ہے ان کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ بیمار ہے تو اللہ رب العالمین انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور ان کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ فجر اور عصر کے بعد، اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دم کریں ولاخ درود شریف کے ساتھ، اور دم کے وہ پانی پلائیں۔ آپ کے ہر کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹوں کی جو وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کے دشمن بہت ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو میں نے کہا، اس کو فجر اور عصر کے بعد نا 7 مرتبہ پڑھ کے اب ولاخ 3 درود شریف کے ساتھ دم کریں، دم کے وہ پانی پی، تمام گھر والے پئیں، اور گھر کے چاروں کونوں پر ہلکا پانی چھڑک بھی دیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، یا حافظ اللہ کو ود رکھیں۔ اچھا، عمران صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ گھر سے باہر نکل کر سامنے میدان ہے، اس گندم کی ہریالی ہے، اور یہ پورا جو خواب انہوں نے سنایا، وقت کی کمی ہے تو میں اس کو ذرا تیزی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پورا خواب جو سنایا ہے میرے بھائی، اگر ذہن میں کچھ اور منصوبے یا کچھ اور خیالات نہیں ہیں تو آپ کا کام ماشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، آپ کے والد کا کام بالکل صحیح جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو آپ کھیتی باڑی جو بھی کاشتکاری کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کے فائدے کی بہت امید ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا صاحبہ نے پوچھا کہ ایک بڑا قرآن کریم ہے، اسے پڑھتی ہیں، آدمی اس سے ایک آدمی ہوتا ہے، اس سے کہتی کہ میرے ابو کو دینا، اور ان کی بہن کہتی ہیں کہ یہ تو بھائی کے پیسوں سے ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈ تھوڑا زیادہ کرتی ہیں، ہاں بھائی تم کر لو۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کی چیز کہا کہ میرے ابو مرحوم کو دے دینا، تو آپ خود پڑھا کریں، خود اصالہ ثواب کیا کریں، خود دعائیں مغفرت کرا کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور والد صاحب کا حق بھی ہے آپ پر۔ اچھا جی، ان کے ہاتھ میں تیز تلوار ہے، سامنے شیطانوں کے لشکر، وہ کہا جاتا ہے بھائی ان کو مارنا ہے۔ یہ تیز تلوار آپ کے اچھے اعمال ہیں، یہ تیز تلوار اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا ہے، یہ تیز تلوار جو ہے اچھے اخلاق ہیں، یہ تیز تلوار آپ کی نمازیں ہیں، جتنا انشاءاللہ آئیں گی شیطانوں کا لشکر بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ سیالکوٹ سے میں نے پوچھا، بہت بڑا میدان ہے، چاروں کونوں میں لڑکیاں ہیں، سفید سوٹ، سبز کلر کے جھنڈے، یہ بڑا اچھا خواب ہے آپ کے لیے، بہت پیارا خواب ہے، آپ جو نیک کام کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور پھر کہتی ہیں مریم بہن کہ ان کے کزن چارپائی اٹھائے نیچے گڑا ہے، برتن میں کپڑے اس میں سے رومال لیمو، یہ جو خواب بتایا جا رہا ہے، تو آپ جن کاموں میں جو کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے بس اوقات وہ کر بیٹھتی ہیں، جو کام کرنے چاہیے اس میں سستی کرتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے کے اس سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئے، اور اپنے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ یاسر صاحب نے ابتباد سے پوچھا کہ 4 بندے آسمان میں فٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے میرے بھائی نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک کی کثرت رکھیں، استغفار پڑھیں، آپ کے معاملات میں جزاک اللہ معاف کیجیے گا، آپ کے کاموں میں غیبی امداد کی طرف بہت اشارہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے۔ لاہور سے عشرت بہن نے یہ پوچھا کہ والد مرحوم میں ناراض ہو کر چلے گئے، پورا جو خواب آپ نے بتایا ہے، آپ نے والد مرحوم کو تھوڑا ایصال ثواب میں یا کمی کر دی ہے یا کر رہی ہیں، آپ ایصال ثواب میں زیادتی کریں۔ ویڈیوز کی طرف آ جائیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ان کی بہن کعبے کا طواف کر رہی ہیں، 4 چکر ہو گئے، کوئی شخص کہتا ہے جلدی کرو، اور لوگوں نے بھی کرنا ہے، یہ بڑا پیارا خواب ہے، وقت لائے گا کہ آپ وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ، یا آپ کی بڑی حاجت کوئی پوری ہوگی۔ شبانہ بہن نے کہا ڈرونے خواب آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، اور اگر کوئی ڈرانا خواب دیکھ بھی لیں تو لا حول شریف پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ تھوتو کر لیں، اور حسب استطاعت اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دیں۔ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے، اور یہ سارا جو آپ نے جشن ولادت کا یہ بتایا، آپ تھوڑا نماز کی طرف آئیں، تھوڑا سا روحانیت کی طرف آئیں، آپ کے لیے بہت راستے کھلے ہوئے ہیں روحانیت کے، اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے پانی یعنی دیکھا کہ پانی ہے، دریا کے کنارے ہیں، سیلاب کی زد میں آ کر بہ جاتے ہیں، مصیبت پریشانی کی طرف اشارہ ہے، صدقات
وغیرہ دیں اور نماز کی پابندی فرمائیں۔ اور آخری خواب بھائی نے کہا پھپھو جو ہے نا وہ بے اولاد ہیں، دیکھتی ہیں کہ بلی آس پاس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندرونی طور پر کوئی ایسا انفیکشن ہے یا بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ۔ بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین کرام انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سوار کر پھر حاضر ہوں گے۔ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا۔ میزبان اشکار دور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔